ایک یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں یہ کس مال کی بات بول رہا ہوں؟ زکوٰۃ کے مال کی بات نہیں سنا رہا اب میں آپ کو واقعے میں، ہمیں تو زکوٰۃ کا مال نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ دیکھو صحابہ کو کتنا یقین تھا، اور اللہ ان کو نوازتا بھی تھا ایسے ہی حالات پر۔ ایک یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی باؤنڈری وال کھینچ رہا ہوں، میں اپنے باغ کو باؤنڈری لگا رہا ہوں، دیوار لگا رہا ہوں۔ لگاتے لگاتے درمیان میں ایک میرے بازو جو دوسرے مسلمان ہیں، دوسرے صحابی ہیں، ان کا باغ میرے باغ سے بالکل لگا ہوا ہے۔ باؤنڈری لگاتے لگاتے ان کا ایک درخت کھجور کا ایک جھاڑ بیچ میں آ رہا ہے، میری دیوار برابر نہیں جا سک رہی۔ اگر وہ مجھے وہ جھاڑ دے دیں، یا تو تحفے میں دے دیں یا تو پھر بیچ دیں، میں خریدنے کے واسطے بھی تیار ہوں، تو میری دیوار جو ہے نا مکمل باؤنڈری ہو سکتی ہے، وہ جھاڑ ادھر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی آپ فلاں صحابی سے گزارش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس باغ کو، اس بیچارے یتیم کو ہدیہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اس باغ کو بڑی محبتوں سے پالا ہے، اس کا درخت میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، فری میں نہ دو، ہدیہ نہ دو، بیچ دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی بیچنا بھی نہیں ہوتا مجھ سے، بہت قیمتی ہے، اور میں نے اس کو بہت محنتوں سے، اس باغ کو میں نے سینچا ہے، بہت محنت سے میٹھا پانی دور دور سے لا کر میں نے اس بڑی محنتوں سے اس باغ کے پھلوں کو میں نے اگایا ہے، درختوں کو میں نے اگایا ہے، اللہ کے نبی نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا، حکم نہیں تھا۔ حکم ہوتا تو صحابہ جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہیں دیتے تھے کسی کو بھی بلا کر، ایسا بھی مانتے اس نہ میری، چلو جی تمہارا مال پھینکو باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ بھائی بیچارہ غریب ہے، دے دو۔ کہا کہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی، بڑی محنتوں سے میں نے اس کو پالا ہے، اور یہ بیچارہ غریب یتیم یہ کیا قیمت دے گا؟ اس کے پاس ہے کیا جو یہ مجھے قیمت دے؟ میرا باغ تو بہت عالی شان باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ ہدیہ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا کہا کہ قیمت دو، انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آفر دیا، کہا کہ درخت خرید بھی لو، بیچ بھی دو، پیسے بھی لے لو، جنت میں ایک باغ کی ضمانت بھی لے لو۔ یہ درخت یہاں پر دے دو، جنت میں ایک باغ میں تم کو دوں گا۔ لیکن وہ صحابی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ واپس جانے لگے۔ دوسرے صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خبر ملی کہ آج نبی نے یہ آفر دیا ہے کہ جو یہ ایک درخت دے دے گا، اس یتیم کو دلائے گا، اس کو جنت کے باغ کا آفر دیا گیا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھا میرے صحابہ پر قربان، کیا ایمانی جذبہ تھا، کیا محبت تھی، نبی کی زبان سے نکلنے والے کلموں پر کتنا یقین تھا۔ دوڑے دوڑے آئے، آ کر پوچھا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے آپ نے آفر دیا ہے کہ جو اس یتیم کو وہ درخت دلائے گا، جنت میں ایک آپ باغ دلائیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اللہ کے نبی وہ آفر آپ نے صرف اس باغ والے کو دیا تھا یا پھر ہر ایک کو ہے جو اس باغ کو خرید کو، وہ جو اگر کوئی آدمی اس درخت کو خرید کر اس یتیم کو دلا دے تو کیا اللہ کے نبی اس کو بھی آفر ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جو اس درخت کو اس یتیم کو دلا دے گا، خرید کر دلائے، کسی بھی طریقے سے دلائے، اس کے بعد سے جنت کے ایک باغ کا میں وعدہ کرتا ہوں، ایک ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ حضرت ابو دحدہ ہے، صحابہ کے ایمانی جذبات میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے صحابہ تھے، ان کی محبتیں کیسی تھی، ان کے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والی باتوں پر ان کو یقین کیسا تھا۔ وہ ابو دحدہ بھاگے، وہ باغ والے صحابی جنہوں نے ایک درخت دینے سے انکار کیا تھا، جا رہے تھے، راستے میں گئے، ہاتھ پکڑ کر پوچھا بھائی رک جا تو صحیح، کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ گھر جا رہا ہوں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھاڑ کے بارے میں، جس ایک درخت کے بارے میں تجھ سے کہا تھا، وہ درخت دے دے تو
تو اس نے کہا کہ ابو الدہدا نہیں جانتے، میں نے تو انکار کر دیا، جب میں نے نبی کے سامنے انکار کیا تو تمہاری بات کیسے مانوں؟ کہا کہ میرے بھائی جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں تم ابو الدہدا ہو۔ کہا کہ میرا بھی ایک باغ ہے، سنا ہے کبھی میرے باغ کے بارے میں؟ کہا کہ ہاں تمہارے باغ کے بارے میں کون نہیں سنا، تمہارا باغ تو وہ باغ ہے، تمہارے باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں، 600 کھجور کے درخت، اور تمہارا باغ تو وہ باغ ہے کہ تمہارے باغ کی جو کھجوریں ہیں پورے مدینے میں کہیں پر وہ کھجوریں نہیں ملتی۔ ہمیں پتا ہے تمہارے باغ کو، فیمس ان دا مدینہ، مدینے کا سب سے فیمس باغ تمہارا ہے، تمہیں کون نہیں پہچانتا، 600 درخت لگے ہوئے ہیں۔ ابو الدہدا نے کہا کہ آجا سودا کرتے ہیں، ایک درخت دے دے، یہ 600 درختوں والا باغ تجھے سونپ دیتا ہوں۔ کہ کیا کہتے ہو ابو الدہدا، ایک درخت 600 درخت کے بدلے میں؟ کہا کہ پاگل تو نہیں جانتا، یہ میرے نبی کا سودا ہے، تو نے خسارے کا سودا کر دیا، جو نبی کی بات مانے بغیر آ گیا۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ابو الدہدا مذاق تو نہیں کر رہے، ایک درخت کے بدلے میں 600 جھاڑ، وہ بھی معمولی نہیں، مدینے کا سب سے بہترین باغ۔ کہا کہ ابو الدہدا مذاق تو نہیں کر رہے؟ حضرت ابو الدہدا نے کہا ابھی میں تیرے سامنے یہیں پر ختم کرتا ہوں، کانٹریکٹ یہیں پر بن جائے گا، لا وہ درخت میرے حوالے کر، 600 درخت تو لے لے۔ اب سیدھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کانٹریکٹ پیپر تو نہیں ہوتا تھا، زبانوں سے باتیں چلتی تھی، انہوں نے ان کو دے دیا، انہوں نے ان کو دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الدہدا کو، پہچان گئے، پتہ چل گیا، فرمایا کہ ابو الدہدا کیا بہترین سودا کیا ہے، ابو الدہدا کیا بہترین سودا کیا ہے۔ میں تو بار نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، مسجد نبوی میں ابو الدہدا داخل ہوئے، جب سے دروازے سے آ رہے ہیں، اب وہ خوشی کے مارے نبی نے میرے واسطے جنت کے ایک باغ کا سیکیورٹی لی ہے، ذمہ داری لی ہے، اب وہ خوشی کے مارے ان کے قدم نہیں اٹھ رہے، آہستہ آہستہ وہ آ رہے، ادھر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو۔ دیکھو کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو ابو الدہدا کو دیکھو، اس کے بارے میں نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے جو جھاڑ خریدا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں جھاڑ دے گا، جب جنت میں جھاڑ دے گا تو جنت میں بھیجا گا بھی نا، جنت میں بھیجے بغیر تو جھاڑ نہیں دے گا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، ابو الدہدا تجھے مبارک ہو کہ اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب ادھر سے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، اور خوشی کے مارے ان کے قدم اٹھائے نہیں جا رہے، ایک ایک قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، ایک ایک قدم وہ اٹھا رہے ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم پر فرما رہے، ابو الدہدا کیا بہترین سودا کر کے آیا، ابو الدہدا کیا بہترین سودا کر کے آیا۔ سیدھا پہنچے، اللہ کے نبی پورا باغ دے دیا، جنت کے ایک درخت کے بدلے میں اللہ کے نبی پورا باغ دے کر آیا ہوں۔ ایک درخت کا سوال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدہدا اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سخی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سخی ہے۔ اللہ نے ایک درخت کے بدلے میں جنت کے ایک درخت کا وعدہ کیا تھا، تو نے 600 درخت دیے، اللہ تجھ کو جنت میں 600 درخت نوازنے والا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتا، تو نے دل بڑا کیا، اللہ نے تجھے 600 ایسے درخت دیے کہ اگر کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر اس درخت کے سائے میں چلنا چاہے 100 سال تک چلے گا، لیکن ایک درخت کا چکر پورا نہیں ہوگا۔ ایسے 600 درخت، سوال تو ایک درخت کا تھا نا، لیکن جب محبتیں آ جاتی ہیں تو مال کو نہیں دیکھا جاتا، جب محبتیں آ جاتی ہیں تو جان کو نہیں دیکھا جاتا، جب محبتیں آ جاتی ہیں تو پھر گن کر نہیں نکالا جاتا، وہاں پر تو لٹا دیا جاتا ہے، چاہے جانیں لٹائی جائیں چاہے مال لٹایا جائے۔ اب یہ ابو الدہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدھا باغ میں پہنچے، جب باغ کی کیفیت
میں اتنا وقت نہیں ہے کہ باغ کی کیفیت سب کچھ بیان کر سکوں۔ باغ میں بڑا محل تھا جس میں ابو دہدہ رہتے تھے، وہ بھی دے دیا۔ بیوی بیٹھی ہوئی ہے محل میں، ابو دہدہ آئے باغ کے سامنے سے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر پکارا، یا ام الدہدہ اخرجی، ام دہدہ باہر آ، باہر آ۔ وہ پریشان، کیا بات ہے مالک، میرے آقا، میرے سرتاج، میرے شوہر اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے، اب میں اندر نہیں آ سکتا، باہر آ، باغ کو خالی کر دے۔ بیوی کو معلوم ہے ابو دہدہ بہت بڑا تاجر ہے، کوئی گھاٹے والا سودا نہیں کرتا۔ پوچھا، ابو دہدہ اتنا بہترین باغ بیچ تو دیا، ایسا باغ مدینے میں پھر نہیں ملے گا، لیکن مجھے پتا ہے تو ایسا ویسا گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، بدلا تو صحیح کہ کس چیز کے بدلے میں بیچا؟ کہا کہ جنت کے درختوں کے بدلے میں مدینے کے ان درختوں کو میں نے بیچ دیا۔ بیوی وہیں سے چیخنے لگی، پکارنے لگی، ابو دہدہ مبارک ہو، کیا بہترین سودا کر کے آئے ہو۔ گھر والوں کے اندر بھی یہ چیز تھی۔ آج ہماری گھر کی عورتیں اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالنے کے واسطے پریشان ہیں۔ وہاں پر یہ زکوٰۃ کا مال نہیں تھا ابو دہدہ نے جو دیا تھا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکالا جانے والا سامان تھا۔